بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سنن ابی داود میں اور جامع ترمذی میں حضرت حنش رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم دو جانور ذبح کر رہے تھے، تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ دو جانور کیوں ذبح کرتے ہیں؟ کہیں آپ پر دو جانوروں کی قربانی واجب تو نہیں ہے؟ یعنی ایک صاحب استطاعت کے اوپر ہر سال ایک ہی قربانی واجب ہے، تو آپ کا دو قربانیاں کرنا اس کا کیا سبب ہے؟ کہیں آپ کے اوپر خصوصی طور پہ اللہ کی طرف سے دو قربانیاں تو واجب نہیں کی گئیں؟ تو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ قربانی تو مجھ پر ایک ہی واجب ہے، اور دوسری قربانی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ جب تک تم زندہ رہو میری طرف سے ایک قربانی کرنا۔ تو ایک قربانی میری طرف سے ہے اور دوسری قربانی میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس انداز سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے کے لیے اپنے نیک عمل کو پیش کرنا نہ صرف جائز اور مستحسن ہے بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بھی ہے۔ ایک مسلمان اپنے نیک اعمال کو اللہ کے انبیاء کے نام پر، اللہ کے اولیاء کے نام پر، اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، دیگر رشتہ داروں، دوستوں کے نام پر پیش کر سکتا ہے۔ اسی طرح قربانی جیسا عظیم عمل اگر کوئی صاحب استطاعت ہے تو سب سے پہلے اس پہ اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے، اور اپنی قربانی کرنے کے بعد وہ دوسری قربانی بطور نفل اور بطور مستحب کرنے کی بجائے وہ کسی کے ایصال ثواب کے لیے کرے تو رب ذوالجلال اسے قبول فرما کر اسے اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر کوئی صاحب استطاعت ہو اور اپنے واجب کو روک کر وہ کسی کے نام پہ نفلی قربانی کرنے جا رہا ہو تو وہ اللہ کے ہاں وہ اجر نہیں پائے گا، کیونکہ اس نے واجب کو ترک کر دیا، اور واجب کو ترک کر کے وہ نفل کی طرف چلا گیا۔ حکم اپنے واجب کو پورا کرنا تھا۔ جیسے ایک شخص نماز تہجد ادا کرتا رہے اور بڑا طویل قیام بھی کرے، بڑے طویل رکوع و سجود کرے، لیکن جب فجر کا وقت آئے تو سو جائے، جب فجر کا وقت آئے تو نماز کو ترک کر دے، تو اب نماز کو ترک کرنے سے وہ اللہ کے ہاں گنہگار ہوگا۔ اگرچہ اسے نماز تہجد کا اللہ اجر عطا فرمائے گا، لیکن چونکہ رب ذوالجلال نے اسے نماز تہجد کی پابندی کا حکم نہیں دیا، وہ ایک نفلی معاملہ تھا، ایک مستحب عمل تھا، وہ اس کی اپنی ثوابدید پہ تھا۔ اسی طرح نفلی قربانی کرنا یہ انسان کی ثوابدید ہے، یہ اس کی اپنی استطاعت کی بات ہے، لیکن اگر وہ صاحب نصاب ہے، اس پہ قربانی واجب ہے، تو سب سے پہلے وہ اپنی طرف سے قربانی ادا کرے گا۔ جیسے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دو قربانیاں کرتے، ایک قربانی ان کی اپنی طرف سے کیونکہ ان پہ واجب ہے، اور دوسری قربانی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو بطور نفل اور بطور مستحب اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جا رہی تھی۔ پھر اسی طرح کی ایک روایت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دو جانور ذبح فرمائے۔ جب پہلا جانور ذبح کیا تو ذبح کرنے کے بعد دعا کی، اللہم تقبل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ اس جانور کو تو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ کی طرف سے قبول فرما۔ پھر دوسرا جانور ذبح کیا، اور دوسرا جانور ذبح کرنے کے بعد دعا کی کہ اے اللہ اس جانور کو امت مصطفیٰ کی طرف سے قبول فرما لے۔ تو اس لیے جس پر قربانی واجب ہے وہ پہلے اپنا واجب ادا کرے گا اور اس کے بعد نفل کی طرف جائے گا۔ ہاں اگر کسی پہ قربانی واجب نہیں ہے تو وہ براہ راست نفلی قربانی وہ اپنے نام کی بھی کر سکتا ہے،
اپنے والدین کے نام پہ بھی کر سکتا ہے، جو زندہ ہیں ان کی طرف سے بھی کر سکتا ہے، جو وصال کر چکے ہیں وہ ان کی طرف سے بھی کر سکتا ہے، اور بالخصوص اگر کوئی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کرتا ہے، یا صحابہ کرام میں سے کسی کے نام پہ کرتا ہے، یا اہل بیت اطہار میں سے کسی کے نام پہ کرتا ہے، یا اولیاء اللہ بزرگان دین میں سے کسی کے نام پہ کرتا ہے، تو یہ تو سعادت کی بات ہے، یہ تو خوش نصیبی ہے کہ رب ذوالجلال نے اسے یہ جذبہ عطا کیا ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کے نام پر اپنے عمل کو پیش کر رہا ہے، اور بلا شبہ رب ذوالجلال اس پر اسے جزا بھی عطا فرمائے گا۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں احکام شریعت کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔